نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ ایک پل کا گناہ ایک پل ہی مزہ دے گا، ایک پل کا مزہ عمر بھر سزا دے گا۔ ہاں، اگر خوف خدا سے ٹپکے ایک آنسو، وہ ایک آنسو جنت میں جگہ دے گا۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ بہت مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے ربط جملے تھے، سرورت کو بیاں کرنے سے ایک غدار خاسر تھا۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ بہاریں جب نہیں اپنی تو پھر کیا آرزو رکھنا کہ گلشن مانگے کی خوشبو سے مہکایا نہیں جاتا۔ نہ جانے کیوں سبھی رشتے ہوئے جاتے ہیں لاغر، غریبی فاصلہ ہو تو دو قدم آیا نہیں جاتا۔ تو جس کو کہہ رہا ہے پرانا لگا مجھے، یہ گھر خریدنے میں زمانہ لگا مجھے۔ پرندہ خوش جھیلوں سے یہی اب کہہ گیا آ کر، مجھے مجبور ہجرت پر میرے حالات کرتے ہیں۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بقدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائل کی ضرورت ہے، اور اسے پہننے کے لیے صرف ایک دلیل کافی ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ حالات جیسے بھی ہوں، منزل جتنی بھی مشکل ہو، لیکن میرا اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے۔ رب وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اے بنت حوا، تیری خوبصورتی چھپے رہنے میں ہی ہے،
قیمتی ہیروں کی کشش دیکھنے کے قابل ہر آنکھ تو نہیں ہو سکتی۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پہ نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ قضاؤں میں ہوتا ہے امتحان وفاؤں کا فراز، جو شجر کو ہوں پیارے وہ پتے نہیں گرتے۔ اس نے توڑا وہ تعلق جو میری ذات سے تھا، اس کو رنج نہ جانے میری کس بات پہ تھا۔ لا تعلق رہا اوروں کی طرح وہ بھی، جو اچھی طرح واقف میرے حالات سے تھا۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے، جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ اور پھر نماز تو وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی لوگوں کے دکھ درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جنہیں کندن بنانا ہوتا ہے انہیں مشکل راستوں کا مسافر بناتا ہے، جنہیں اپنے قریب کرنا ہوتا ہے انہیں دنیا داروں سے دور کر دیتا ہے۔ مولا کے سب رنگ نرالے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ تم اللہ کے گھر کو عبادت سے آباد رکھو، وہ تمہارے گھروں کو رحمتوں سے آباد رکھے گا۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ چہروں کی بدصورتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے رب سے جوڑتی ہے۔ وقت ازالہ نہ کر سکا جن کا، لوگ ایسے بھی ہم نے کھوئے ہیں۔ قیمت پہ کم ضرور تھا میرا پرانا گھر، لیکن وہاں پڑوس میں انمول لوگ تھے۔ ایک پرواہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بعد بھی، بس زندگی جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے،
توڑنے والے کو نہیں، اور غلط ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا کچھ لوگ آپ سے آنکھیں پھیر لیں تو غمگین نہ ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو آپ نے کسی رات اللہ سے مانگی ہو کہ یا اللہ، ہر وہ شر جس سے مجھے نقصان ہو یا مجھے تیری یاد سے غافل کرے، مجھے اس سے دور کر دے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے ہیں، خوشیوں میں سمانا ہے۔ قدم قدم پہ نیا امتحان رکھتی ہے زندگی، تو بھی میرا کتنا دھیان رکھتی ہے۔ زندگی اتنی بھی آسان نہیں ہوتی، مشکلوں میں مسکرانے کی عادت ڈال لیجئے۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پر ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی مر کر جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے، پھر خوشیاں لوٹ کر آئیں گی، اس آس پر جینا پڑتا ہے۔ رابطے بھلے نہ ہوں، چاہتیں تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں، چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں، مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔